بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم پوری دنیا میں پھیلی کورونا وائرس کی اس وبا سے نپٹنے کے لیے پورا عالمی میڈیا اسلام کے اصولوں کی تعریف اور اس کو اپنانے پر زور دے رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی کسی جگہ وبا پھیلی ہے، اسلامی اصولوں پر کاربند ہو کر اس وبا کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس وبا کا ذکر اسلام میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک وبا پھیلے گی، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں بآسانی منتقل ہو سکے گی۔ ناظرین گرامی، صرف امریکہ کی آبادی اس وبا سے 60 سے 65% تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو تحقیق کی گئی ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چین سے نکلنے والی اس وبا سے پوری دنیا میں 190 سے زیادہ ممالک متاثر ہو چکے ہیں، اور اس وبا سے بچنے کے لیے ان ممالک نے بہت سے اقدام بھی اٹھائے ہیں۔ امریکہ کی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی 60 سے 65% آبادی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اور تقریباً 15 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی مان لیا گیا ہے۔ ماہرین امراض نے اس وبا سے بچنے کے لیے مختلف ہدایات جاری کی ہیں، اور اب امریکی ادارہ صحت کی جانب سے بھی تنبیہ جاری کی گئی ہے، اور اس ادارے نے کہا ہے کہ امریکہ کی 60 سے 65% آبادی یعنی 21 کروڑ سے زیادہ افراد اس وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں مزید کیا بتایا گیا ہے، یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو اسلام کے ان اصولوں کے بارے میں احادیث سے بتاتے چلیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث، کوڑھ کے مریض کے پاس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے میں مت جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے دوسرے علاقے میں مت جاؤ، وہیں پر رہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ آج پوری دنیا میں اس وبا سے بچنے کے لیے اسلام کا یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ سفر نہ کرو، جہاں ہو وہیں رہو۔ اگر اس پر عمل اس وقت کر لیا جاتا جب یہ وبا چین میں تھی تو دنیا کی صورتحال ایسی نہ ہوتی جو آج ہے۔ پاکستان میں بھی اس صورتحال میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تعاون کر کے اس موذی مرض سے جنگ کر کے خود کو دنیا کے سامنے ایک بہترین قوم ثابت کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں ہونے والی اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وبا سے 21 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر درست قدم اٹھا لیے جائیں تو اس کی تعداد صرف 25 سے 30 لاکھ تک محدود ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین نے بتایا کہ اس مرض میں مبتلا مریضوں میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، مگر ان کے سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض بآسانی یہ مرض دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ چین اور اٹلی سے آنے والے شواہد میں پتہ چلا ہے کہ کورونا وائرس کے بہت سے مریضوں میں سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو گئی ہے یا متاثر ہوئی ہے۔ ویورز، دنیا کی صورتحال جو درجہ بدرجہ تباہی کی جانب جا رہی ہے، جب پوری دنیا نے چین میں وبا پھوٹنے کے بعد چین سے اپنے لوگوں کو اپنے ملک بلانے کا جو فیصلہ کیا، اس کا خوفناک نتیجہ آج ہمارے سامنے اٹلی اور اسپین کی شکل میں ہے، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اگر اسلام کے اس اصول پر جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی لاک ڈاؤن کا طریقہ بتا دیا تھا، جس کا ذکر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شام کے سفر کے حوالے سے کر چکے ہیں، اگر دنیا جس نے اب ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کیا ہے، اگر اس پر عمل 3 سے 4 ماہ قبل ہی چین میں کر دیا جاتا
اور ہر طرح کا سفر روک دیا جاتا تو آج صورتحال کنٹرول میں ہوتی۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔